ماننا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح نکاح خوانی میں قاضی کو اور مولانا کو بلایا جاتا ہے، ایسا ہی اگر ازدواجی تعلقات خراب ہوتے ہیں تو یا تو قاضی سے رجوع ہو جائے یا مولانا سے رجوع ہو جائے۔ نکاح خوانی کے وقت تو انہوں یاد آئے، جھگڑے کے وقت تو انہوں بزرگ اولا یاد آنا چاہیے۔ وہ اس وجہ سے کہ اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمارے کو حکم ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اگر آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے تو اس فن کے ماہر سے آپ دریافت کر لیں۔ کیا کرنا ہے؟ مزاج خراب ہو گئی، ڈاکٹر سے رجوع ہو، بائک خراب ہو گئی، میکینک سے رجوع ہو جائے، تفسیر حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی، علماء سے رجوع ہو جائے، ازدواجی معاملات الجھ گئے ہیں تو علماء سے دارالفتہ سے رجوع ہو کر پہلے اپنا مسئلہ وہاں حل کر لیں، اور اس میں نفسا نفسی کو چھوڑ دیں، خدا اور رسول کی خوش ندی کو پیش نظر رکھیں۔ یہ جو طلاق ثلاثہ کا مسئلہ عدالت تک گیا، وہاں سے اور جا کے بن گیا ہے، اس میں یقیناً ہمارا ہی ہاتھ۔ کچھ کرائے کے کٹو ہوتے ہیں، ہر مذہب میں مل جاتے ہیں، ویسا ہی مل کر ہمارے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ میرے کو ایک بات یاد آ رہی ہے میرے استاد محترم کے واقعے سے۔ یہ تو دنیاوی معاملہ تھا، ایسا ہی ایک دینی معاملہ بھی ہے جو ہمارے پاس بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ تو مولانا شیخ الجامعہ صاحب قبلہ نے ایک واقعہ سنایا تھا ابن سیرین کا۔ ان کے پاس ایک جماعت آئی، جماعت آ کے کہنے لگی ہم دین کی باتیں کرتے ہیں، سنو۔ تو ابن سیرین نے کہا نہیں سنتا۔ پھر کہا ٹھیک ہے، قرآن کی بات، بولے حدیث کی بات، بولے نہیں سنتا، قرآن کی بات نہیں سنتا۔ وہ چلی گئی جماعت۔ اس کے بعد ابن سیرین کے ساتھی نے پوچھا بھائی دین کی بات چھوڑو، قرآن اور حدیث کی بات کیوں نہیں سنے آپ؟ بولے میں قرآن بھی سن لیتا، حدیث بھی سن لیتا۔ پھر سنے کیوں نہیں؟ بولے بات پوری سنو، مول صاحب جو بتائے میں اس کو اپنے انداز میں آج کے لیے سمپل کر کے بتا رہا ہوں۔ قرآن جہاں ختم ہو جاتی ہے، ابن سیرین نے بتایا قرآن جہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں پے لکھا رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ پے کا مطلب ہے، یہ شارٹ کٹ ہے فائدے کا۔ پے کا مطلب ہے یعنی یہ آیت کا فائدہ کیا، مورل آف آیت کیا ہے، آیت کیا بتانا چاہ رہی ہے۔ ویسے ہی جہاں حدیث ختم ہو جاتی ہے وہاں پر بھی پے لکھا ہوا رہتا ہے، مطلب اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، فائدہ کیا ہے، اس حدیث سے ہمیں کیا مل رہا ہے۔ ابن سیرین نے جو اپنے ساتھی کو کہا یہ جو فا ہے، ان کے الفاظ نہیں ہے، یہ میرے الفاظ ہیں، ان کے الفاظ کو سمپل کر رہا ہوں میں۔ یہ جو فا ہے یہ فساد کا بھی ہو سکتا ہے، فائدے کا بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے کیسا معلوم کہ فائدے کا ہے یا فساد کا ہے؟ اگر فساد کا ہو گیا تو میں تو اپنے دین سے ہاتھ دھو لیا۔ تو وہاں پر ابن سیرین کا حدیث کی طرح اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ دین لیتے وقت دیکھو کہ تم دین کس سے لے رہے ہیں۔ اب باہر جو لوگ جاتے ہیں نوجوان اپنے معاش کے لیے، مسجد کے باہر نکلے، سننا کس کی ہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں۔ مسجد کے باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد دیکھا ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے اور ان کی مادری زبان میں بول رہے ہیں، انہوں جا کے بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد اب ان سے کچھ سننے کے بعد ابتدا میں تو ٹھیک رہا، دھیرے دھیرے اس کے بعد انگلی پکڑے، پہنچا پکڑے۔ اب اس کے بعد جب گھر کو آئے، یہ نہ جائے وہ نہ جائے، یہ نہ جائے وہ نہ جائے۔ واقعہ کیا ہوا ہے، ہم لوگ یا یہ جو انگلش میڈیم، اردو میڈیم یا اصلی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو علماء و مشائخ سے وابستہ نہیں کرتے۔ اگر وابستہ کرتے ہوتے ان کی گٹی میں ڈال دیا جاتا کہ سننا کس کی ہے اور سننا کس کی نہیں ہے۔ ایک مولانا تقریر کر رہے تھے، ان کی تقریر میرے کو بھیجی گئی، بولیے دیکھیے ان کی تقریر سنیے، آپ کی پیاری تقریر ہے، کیا ہے دیکھو، آپ ان کی تقریر نہیں سننا بولتے، آپ سنیے ان کی تقریر۔ بھلا سنا رہے ہیں امام بخاری جیسا کوئی محدث نہیں، خوب زور دے کے بولے، اور امام اعظم جیسا کوئی فقیہ نہیں۔ 15 منٹ 20 منٹ اسی پہ بولتے رہے تو بولے اس سے اچھی کیا بات ہے؟ بولا تمہارے کو بات سمجھ میں نہیں نا، بین صدور ایک عبارت ہوتی ہے، بولنے کی نہیں، سمجھنے کی رہتی نا، لکھی بھی ہوتی ہے۔ کیا بولے انہوں، کیا بولے؟ امام بخاری جیسا کوئی محدث نہیں اور امام اعظم جیسا کوئی فقیہ نہیں۔ کیا غلط بات بولے؟ مولا بولے بھی مگر تمہارے کو سمجھ میں نہیں آیا، بولے مگر تم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ کبھی بات رہتی ہے مگر بات میں ایک بات رہتی ہے جو آپ کو ہم کو سمجھ میں نہیں آئی، وہ سمجھنے کی بات ہے۔ وہ بات کیا تھی؟ یہ بات عوام کو سمجھ میں نہیں آتی۔
فقیہ کہتے کس کو ہیں؟ جب تک کہ وہ حدیث اور قرآن کا ماہر نہ ہو وہ فقیہ نہیں بن سکتا. یعنی فقیہ کے لیے ضروری ہے انہیں قرآن کا بھی ماہر ہو حدیث کا بھی ماہر ہو. یعنی امام اعظم کب کے ہیں؟ سن لیجیے، امام اعظم کے شاگرد ہیں امام محمد، امام محمد کے شاگرد ہیں امام شافعی، امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل کے شاگرد ہیں امام بخاری. اب آپ بتائیے کہ امام اعظم کا کیا مقام ہے، امام بخاری کا کیا مقام ہے؟ امام بخاری یقیناً بہترین محدث ہے لیکن فقیہ نہیں ہے، فقیہ نہیں ہے. مجتہد فقیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کی دنیا میں، آج کل کے ماحول میں، سوشل میڈیا میں یوٹیوب کالج، یوٹیوب یونیورسٹی، گوگل یونیورسٹی آ گئی، ہر کس ناقص آ کر اس میں بولے جا رہا ہے اور ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، ہم اس پہ سنے جا رہے ہیں. مگر کیا کرنا چاہیے؟ جیسے ابن سیرین نے کہا اس کی سننا چاہیے جو ہمارا ہے، اغیار کی کوئی بات نہیں سننا چاہیے. یہ ادارہ یہی کام کر رہا ہے. اس ادارے میں آپ کے پاس یہ ادارہ جو چل رہا ہے الحمدللہ خانقاہ بھی ہے، تعلیمی ادارہ بھی ہے، مسجد بھی ہے جو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے اور ساتھ کے ساتھ آج کے جو دنیاوی امور ہے اس کے لیے بھی آوازیں اٹھاتا ہے. تو ہمارے کو ایک جٹ رہ کر کام کرنا ہے اور ہمارے مسائل آپ ہم یہاں سے طے کر کے نکل جائیں، ہمارے نفس پہ بار ہوا کرے. ہم اپنا مسئلہ علماء مسائل سے رجوع کریں گے اور کہیں اغیار کے در پہ نہیں جائیں گے، ایک در پہ جھکیں گے، در کے نہیں جائیں گے. ہم یہ طے کر کے نکلے، ہم یہ بنا لیں اپنا منشور کہ ہم خدا و رسول کی بات مانیں گے، اہل غیر کسی کی بات نہیں مانیں گے. آپ کو ہمارے کو کرنا کچھ نہیں ہے. جیسا میں پہلے عرض کیا ہوں کہ شادی میں جیسا ہم اپنے قاضی کو اپنے مولانا کو بلائے ایسا ہی ہماری ازدواجی معاملات میں بھی غصہ آ جاتا ہے. شوہر کو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مانی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، ادھر سے ابو بکر صدیق کی آئے، آگے جو سزا دینا چاہیے تھا قاضی بھی کو کاروائی کرے، تکلیف ہوئی مگر بیوی عائشہ اسے سہن کر لیے، حرکت تک نہیں کیے. کیا بتایا انہوں نے اپنی کردار سے؟ بتایا دیکھو یہاں پر میرے جانور مبارک پر میرے شوہر محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، میں ان کی نیند میں خلل پسند نہیں کری، اسی وجہ سے میں اپنے والد کی تکلیف کو برداشت کر لی، والد کا بھی لحاظ رکھ لیا، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی لحاظ رکھا. اصل کیا ہے ہمارے پاس فلمی ایکٹرس کی سیرتیں ہیں، ان کی سوانح حیات ہے، ان کے بیٹے کا نام معلوم ہے، پہلے بیٹے کا نام بھی معلوم ہے، دوسرے بیٹے کا بھی نام معلوم ہے، لیکن امہات المومنین کا نام، ان کی سیرت ہم کو نہیں معلوم. کرنا کیا چاہیے تھا؟ ہم ماں باپ، یہ ہم ماں باپ کا قصور ہے، ہم ماں باپ یہ کرتے کہ ہم کھاتے وقت اپنے بچوں کو ساتھ رکھ کر بتاتے کھانا کیسا کھایا جاتا، کھانے کا طریقہ کیا ہے. ایک بات یاد آئی تو بیچ میں ذکر کر دے رہا ہوں بسبیل تذکرہ. ایک غیر مسلم نے مسلمان سے پوچھا یہ کتا مسلم ہے کہ ہندو، مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے، یہ کتا مسلم ہے یا غیر مسلم؟ انہیں دینی مدرسے کا پڑھا ہوا تھا. بولا دیکھو آسانی سے پہچان سکتے ہیں یہ مسلم ہے یا غیر مسلم. وہ کیسا؟ اس کے سامنے کھانا رکھ دو، گوشت رکھ دو، اگر انہیں 3-4 کو بلا کے کھاتا ہے تو مسلم ہے، اگر الگ کھاتا ہے تو غیر مسلم. یہ طریقے ہم بتاتے ہیں، مل جل کے بیٹھ کے کھانا ہے ہمارا طریقہ، الگ الگ کھانا ہمارا طریقہ نہیں ہے. کھانے کا طریقہ بتائیں، حضور کیسا کھاتے تھے، کھانے کا طریقہ کیا تھا، کھانے سے پہلے کی دعا کیا پڑھتے. دھیرے دھیرے ان کی گٹی میں اسلام کو ڈالا جاتا، ہر طریقے سے اسلام کو ڈالا جاتا. تو یہ ادارے اور اس جیسے ادارے یہی کام کر رہے ہیں. آخری بات جو میں سمجھتا ہوں بڑی اہم ہے، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ جلسوں سے ملتا کیا ہے، یہ جلسے جلوس یہ بیٹھکوں سے ملتا کیا ہے. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جلسوں سے ایمان ملتا ہے، اور غلط جلسوں میں گئے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو ایسے محافل میں آتے رہنا ہے، اور آنے کی وجہ یہ بھی ہے کیا ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور وہاں کیا ہوتا ہے، جہاں صالحین آ جاتے ہیں یا صالحین کے
وہاں پہنچتے ہیں تو میں سورہ کہف کے اتر جائے بغیر تھوڑا ایک آیت کو یہاں کے صاحب مدار کی مناسبت سے ایک جملہ بول دیتا ہوں. ہوتا کیا ہے اگر ان کے درباروں میں جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ یحییٰ القلوب، دل زندہ ہوتے ہیں. وما علینا الا البلاغ، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.